اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیویشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل جماعت نہم اردو خیبر پختونخوا بورڈ۔ ہم نے مشقی سوالات حل کرنے اور مشقیں حل کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا تھا، تو اس سلسلے میں ہم سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشقی سوالات حل کر رہے تھے۔ آج اس لحاظ سے ہم سوال نمبر 3 سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں۔ اس اقتباس کی جو ہے وہ ہم سیاق و سباق کے حوالے سے وضاحت کریں گے، یہ سوال حل کریں گے۔ طریقہ میرا یہ ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ عبارت لکھوا دیتا ہوں، پھر اس عبارت کے الفاظ معنی، اور اس کے بعد طلباء کے لیے سیاق و سباق کے حوالے سے اقتباس کی وضاحت کرنا، تشریح کرنا، یہ جو ہے وہ کافی آسان ہو جاتا ہے اور وہ خود سے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔ تو عبارت جو ہے یا اقتباس جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ مجلس نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ تو یہ وہی اقتباس ہے جو کتاب سے لیا گیا ہے یا مشق سے لیا گیا ہے، کتاب میں بھی دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے یہ۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے نا ایک رہنما مل جاتا ہے، آگے سے ہم خود بھی مختلف اقتباسات کی جو ہے نا وہ تشریح کر سکتے ہیں اگر ہمیں جو ہے نا وہ پوائنٹس مل جائیں۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ردائے مبارک بچھا دیتے۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ سیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ ابہام اس لیے فرماتے تھے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے۔ تو مشکل الفاظ کے معنی و مطالب۔ الفاظ معنی: مجلس، محفل، نبوی، نبی سے صفت نسبتی یا نسبتی لگانے سے۔ کم، قلیل، محدود، مختصر۔ ردائے مبارک، چادر مبارک۔ بری، ناگوار، خلاف طبیعت۔ سیغہ تعمیم، عام انداز۔ بعض، کچھ۔ ابہام، شک، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ عادت، خصلت، خوبی۔ شخص، آدمی۔ مخصوص، خاص، معین، واضح۔ حوالہ متن: یہ پیراگراف اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ ہے۔ سیاق و سباق: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی حالت ہوا کرتی تھی کہ جو حضرات پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تو بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً کسی کا ذکر نہ فرماتے۔ وضاحت: مصنف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جو حضرات پہلے سے تشریف فرماتے تو ان کے بعد والوں کے لیے جگہ محدود پڑ جاتی، اس لیے ان کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی کوئی بات یا فعل ناگوار گزرتا تو نام لے کر اس کا ذکر نہ فرماتے، بلکہ اشاروں میں بات کرتے تاکہ اس شخص کی تذلیل نہ ہو سکے اور نہ ہی اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ تو یہ آج سوال نمبر 3 ہم نے جو ہے حل کر لیا۔ اس طرح انشاءاللہ ہم پورے سبق ایک کتاب میں دیے گئے جو بھی اسباق ہیں ان کے پیراگراف جو ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرتے رہیں گے، لیکن یہ ایک طریقہ ہے طلباء کو سمجھانے کے لیے تاکہ وہ اس سے جو ہے نا وہ رہنمائی حاصل کر سکیں اور آگے جو ہے وہ خود مختلف اقتباسات کی تشریح کرنا، خود سے تشریح کرنا، لکھنا اور لکھوانا وہ سیکھ سکیں اور ان کی جو ہے نا وہ خود اپنے جو مہارتیں ہیں وہ نکھر جائیں اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جا سکیں۔
ان کی ترقی ہو سکے۔ تو اس طرح کی اور مزید بہترین ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ اس طرح کی بہترین ویڈیو نہ صرف آپ تک پہنچے بلکہ دوسرے طلباء و طالبات اور دوسرے لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔